الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ احمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے سرور ملتا ہے. محترم و مقدر معزز سامعین کرام و حضرات مصلیان عظام، میری آواز، میرے خطاب اور میری تقریر کو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام اور عزیز من معصوم پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس ہفتے میری گفتگو اور میری بات کا عنوان ہمارے آپ کے سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط حبیب خلق خدا نہیں بلکہ حبیب کبریا بھی ہیں. کیا مطلب؟ صرف یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ، نظریہ اور ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خلق خدا بھی ہیں اور حبیب کبریا بھی ہیں. کیا مطلب؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ بھی محبت فرماتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، ہم اپنے ماحول کو دیکھیں گے، ہم اپنے سماج کو دیکھیں گے، ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں گے. اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی فرد دوسرے فرد سے الفت کرتا ہے، اگر کوئی ویکتی دوسرے ویکتی سے پیار کرتا ہے، تو اس کی علامت یہ ہے، اس کی شناخت یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ میں اپنے محبوب کا نام لکھتا ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ میں اپنے محبوب کا نام درج کرتا ہے، جس کو ہمارے اور آپ کے اس زمانے کے اندر کہا جاتا ہے فلاں شخص فلاں کا کلوز فرینڈ ہے، فلاں شخص فلاں کا کھلا دوست ہے، فلاں شخص فلاں کا
لنگوٹیا یار ہیں، یعنی ان دونوں کے درمیان آپس میں خوب زیادہ محبت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ جب اس کا نام آتا ہے تو اس کے یار کا بھی نام آتا ہے، جب اس کا نام آتا ہے تو اس کے عاشق و معشوق کا بھی نام آتا ہے، جب اس کا نام آتا ہے تو اس شخص کا بھی نام آتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا تھا ہمارے نبی صرف حبیب خلق خدا نہیں بلکہ حبیب کبریا بھی ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف خدا کی مخلوق ہی نہیں کرتی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کائنات کے مالک اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ اٹھائیں قرآن مجید پارہ نمبر 30 اٹھائیں، سورۃ الانشراء اٹھائیں، یا اس سورت کا دوسرا نام سورۃ علم نشرہ اٹھائیں، اس کی ابتدائی آیات کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ فرماتے ہیں علم نشرح لکا صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، آپ کی پیٹھ کے اوپر جو بوجھ تھا ہم نے اس بوجھ کو اتار دیا، ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کے تذکرے کو، ہم نے آپ کے نام کو، ہم نے آپ کے نامی اسم گرامی کو بلند کر دیا ہے، آپ کی ذات مقدسہ کو اعلیٰ اور اونچا بنا دیا ہے۔ جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یا جبرائیل یہ تو بتا کہ اللہ پاک نے میری ذات کو بلند کیسے کیا، مجھے بلند کیسے کیا؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں مجھے تو معلوم نہیں، رک جائیے میں خدا سے مل کر بتاتا ہوں، خدا سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ جبرائیل خدا سے پوچھ کر آتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اذا ذکرت معی ذکرتا، اے محبوبم جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے گا آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں انسان کی ابتدا جو ہوتی ہے، انسان کی ابتدا ولادت ہے اور انسان کی انتہا موت اور وفات ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسے انسان پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دے کر اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر جہاں ذکر خدا کیا جاتا ہے وہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر ذکر حبیب کبریا بھی کہا جاتا ہے۔ انسان کا آخری مرحلہ موت اور وفات ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو پابند بنایا جاتا ہے کہ اس کی جنازے کی صورت میں اس کی جنازہ پڑھائی جائے، اور جنازے کے اندر پہلی تکبیر میں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک پڑھ کے ذکر خدا کرو، اور دوسری تکبیر کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کر کے ذکر حبیب کبریا بھی کرو۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، میں اس سے بھی آگے چل کر کہنا چاہتا ہوں انسان کا آغاز ولادت سے ہے، ولادت میں جہاں ذکر خدا ہے وہیں ذکر حبیب کبریا بھی ہے۔ انسان کی انتہا موت اور وفات ہے، وہاں بھی جہاں ذکر خدا ہے وہیں ذکر حبیب کبریا بھی ہے۔ میں بات اس سے بھی آگے چلتا ہوں، صرف میں کہنا چاہوں گا اللہ نے جہاں جہاں ذکر خدا فرمایا ہے وہیں ذکر حبیب کبریا بھی فرمایا۔ دنیا میں دے گئی موت میں آپ نے دیکھا پہلی تکبیر کے بعد ذکر حبیب خدا جہاں وہیں دوسری تکبیر کے بعد ذکر حبیب کبریا ہے۔ موت کے بعد دفن کا معاملہ آتا ہے، بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، وہاں جہاں فرشتے من رب کا پوچھ کر ذکر خدا کرتے ہیں وہیں من
نبی کا پوچھ کر ذکر حبیب کبریا بھی کرتے ہیں، فرشتے ذکر خدا اس طرح کرتے ہیں۔ اے میت بتاؤ تو صحیح، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ ذکر خدا ہے، ذکر حبیب ذکر خدا ہے۔ اور فرشتے کا دوسرا سوال، من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ ذکر حبیب کبریا ہے۔ میں بتا رہا تھا ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے نبی، آپ کے نبی، سب کے نبی، آمینہ کے لال، مکہ کے در یتیم، عبداللہ کے دلالے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حبیب خلق خدا نہیں بلکہ حبیب کبریا بھی ہیں۔ وجہ یہ ہے اللہ جس سے بھی انسان یا ہم اور آپ کسی سے محبت کریں اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھتے ہیں، اسی طرح اللہ جہاں جہاں ذکر خدا فرماتے ہیں وہیں ذکر حبیب کبریا بھی فرماتے ہیں۔ بات اور آگے چلیں، ہمارے نبی کا ذکر صرف دنیا میں نہیں، ہمارے نبی کا ذکر صرف قبر میں نہیں، اس سے بھی آگے چلیں جہاں ہم قیامت کے دن میدان حشر میں اٹھائے جائیں گے، میدان حشر کے اندر جمع کیا جائے گا، حساب و کتاب کا زمانہ ہوگا، جہاں ہم خدا کی خدائیت کا اقرار کریں گے، جہاں ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے، جہاں ہم رب کی ربوبیت کا اقرار کر کے ذکر خدا کریں گے، وہیں ہم یہ بھی کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، اے محمد آپ اللہ کے رسول، اے محمد آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، اے محمد آپ اللہ کے پیغمبر، اے محمد آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ جملہ کہہ کر انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء کہہ کر ہم ذکر حبیب کبریا بھی کریں گے۔ میں اور آگے چلو، آپ کو کہتے چلوں، اللہ نے محمد رسول اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں کہ میدان حشر تک رکھا، نا ہمارے نبی کا ذکر، حبیب کبریا کا ذکر اللہ نے دنیا میں بھی کیا، قبر میں بھی کیا، محشر میں بھی کیا، آسمانوں میں بھی کیا، زمینوں میں بھی کیا۔ اس سے بھی آگے چلے، تحت الثری کے بعد سدرۃ تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہی، اس سے بھی آگے چلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ذکر خدا کیا ہے وہیں ذکر حبیب کبریا بھی کیا ہے۔ روایت مستدرک علی الصحیحین کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے اور آپ کے سارے جہان کے ابو جان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، آپ کے اندر روح ڈالی، آپ کو زندگی عطا کی، خود حضرت آدم کہتے ہیں فرفعت رأسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم فرماتے ہیں خدایا جہاں عرش کے اوپر میں نے سر اٹھایا تو میں نے لکھا ہوا دیکھا، ایک طرف لا الہ الا اللہ کی صورت میں ذکر خدا بھی موجود تھا، دوسری طرف محمد رسول اللہ کی ذکر صورت میں ذکر حبیب کبریا بھی موجود تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی، آپ کے نبی، سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حبیب خلق خدا نہیں، یعنی صرف ان سے محبت ہم ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محمد رسول اللہ سے محبت فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد حبیب خلق خدا ہونے کے ساتھ ساتھ حبیب کبریا بھی ہیں۔ بہن کہ اب آپ دوسری دلیل سنیں، دوسری علامت ہمیں کیسے پتا چلے گا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حبیب خلق خدا نہیں بلکہ حبیب کبریا بھی ہیں۔ دوسری دلیل آپ یاد رکھیں، ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے سماج کے اندر اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی شخص کسی سے پیار کرتا ہے تو اس شخص پر، اس بندے پر، اپنے عاشق پر، اپنے محبوب پر احسان کرتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، خوبیوں والا معاملہ کرتا ہے۔ اب آئیے ہم پتہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے فرماتے ہیں، پیار کیسے فرماتے ہیں۔
حبیب کبریا کیسے بناتے ہیں؟ آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، قرآن کریم کے اندر الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں گے، من الجنۃ والناس تک جائیں گے تو احسان کے معاملے میں آپ کو 4 لفظ ملے گا۔ نمبر 1 احسان، نمبر 2 انعام، نمبر 3 من، نمبر 4 فضل۔ اب آپ کو میں بتانے لگا ہوں، امام المفردات امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 4 کسی بھی بندے پر اگر احسان کرنا ہو، کسی بھی بندے پر اگر حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہو تو عربی زبان کے اندر اور شریعت کے اندر 4 لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ اگر احسان کو دیکھیں گے اس کے اندر بھی احسان کا معنی پایا جاتا ہے، اگر آپ انعام کو دیکھیں گے اس کے اندر بھی احسان کا معنی پایا جاتا ہے، اگر آپ انعام کو دیکھیں گے اس کے اندر بھی احسان کا معنی پایا جاتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ آیت دیکھ کر من کو دیکھیں گے اس کے اندر بھی احسان کا معنی پایا جاتا ہے۔ لیکن بات کرو فضل کی، فضل و احسان ہے۔ آپ یاد رکھیں چاروں کے اندر احسان پایا جاتا ہے، لیکن لفظ احسان کے اندر احسان کے ساتھ ساتھ احسان جھٹلانا بھی پایا جاتا ہے، انعام کے اندر احسان کے ساتھ ساتھ احسان جھٹلایا بھی پایا جاتا ہے، من کے اندر احسان کے ساتھ ساتھ احسان جھٹلانا بھی پایا جاتا ہے۔ ایک واحد لفظ ہے جس کو فضل کہا جاتا ہے۔ فضل کے اندر احسان کی بات نہیں ہوتی، فضل کے اندر محبت کی انتہا ہوتی ہے، فضل کے اندر محبت کی آخری حد ہوتی ہے، کوئی سیما نہیں، کوئی بارڈر نہیں، لامتناہی محبت ہوتی ہے۔ آپ جب قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کا الحمدللہ سے شروع کریں گے، من الجنۃ والناس پر کریں گے، اللہ نے جب بھی کسی پر احسان کی بات کی تو کبھی الاحسان فرمایا، احسان کی بات کی تو کبھی انعام فرمایا، احسان کی بات کی تو اللہ نے من فرمایا۔ لیکن آمنہ کی لال سے محبت کی باری آتی ہے، مکہ کے در یتیم سے پیار کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ انعام نہیں، لفظ احسان نہیں، لفظ من نہیں، بلکہ لفظ فضل کا ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوبم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ہم نے آپ کو فضل عظیم عطا کیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اے محبوبم ہم نے آپ کو فضل کبیر عطا کیا ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ میں سے اور کہنا چلوں گا احسان کیسے نہیں جتلایا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو الم نشرح لک صدرک کہا، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، پھر بھی احسان نہیں جتلایا۔ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک کہا کہ آپ کی پیٹھ کے اوپر جو بوجھ تھا ہم نے وہ بوجھ اتار دیا، اللہ نے پھر بھی احسان نہیں فرمایا۔ اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک کہ اے محبوبم ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، اللہ نے پھر بھی احسان نہیں فرمایا۔ اللہ نے قسم کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو والضحیٰ کہا، واللیل اذا سجا کہا، ما ودعک ربک وما قلی کہا۔ اللہ نے احسان نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت بھی اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے محبوبم ہم نے دین کو مکمل کر دیا، یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ نبوت آخری نبوت ہے۔ اب اس نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں، اس نبوت کے بعد فقط قیامت ہے، فقط قیامت ہے۔ اس آیت کو اتارنے کے بعد بھی اللہ نے احسان نہیں فرمایا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مجھے کہنے دیجئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کے تمام اوصاف کو، ہمارے نبی کے تمام خوبیوں کو، ہمارے نبی کے تمام کمالات کو جمع کیا اور کہا یا ایھا النبی، اے نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میں نے تجھے نذیر بھی بنایا، میں نے تجھے بشیر بھی بنایا، وداعیا الی اللہ باذنہ، میں نے تجھے داعی الی اللہ بنایا، وسراجا منیرا، ہم نے تجھے روشن سورج بنایا۔ اب آپ سے پتہ چلے اس پر لکھا ہے علماء کرام نے اللہ تبارک و تعالی کو جب اپنے کمالات کو، اپنے انعامات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو تقسیم فرمایا تو کسی کو آدم، کسی کو نوح، کسی کو عیسیٰ، کسی
کو یحییٰ، کسی کو زکریا بنایا، لیکن ان تمام کمالات کو جب جمع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کبریا بنایا۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اسی کو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آج خوبا ہما دارند تو تنہا دارے۔ اے محبوبم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تجھ سے لیا، ہم نے تیرے کمالات کو تقسیم کیا، ہم نے تیرے کمالات کو بانٹا، تو ہم نے کچھ کمال حضرت یوسف کو دیا، کچھ کمال حضرت یعقوب کو دیا۔ اسی لیے مصلیان عظام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جب حضرت نوح کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر آپ کو جذبہ تبلیغ ملے گا۔ آپ جب دیکھیں گے حضرت ہارون کو تو آپ کے اندر آپ کو عبادت و ریاضت اور جمال ملے گا۔ آپ دیکھیں گے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو جلال ملے گا۔ آپ دیکھیں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو آپ کو جذبہ توحید ملے گا۔ آپ کسی بھی نبی کو دیکھتے جائیں، ہر ایک میں الگ الگ حکم۔ آپ جب ہمارے نبی کی بات آتی ہے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے محبوبم، توحید والا بھی تو ہی ہوگا، اب بشیر بھی تو ہی ہے، اب نذیر بھی تو ہی ہے، اب سب کچھ تو ہی ہے۔ اسی لیے میں نے جملہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے نبی کے کمالات کو، ہمارے نبی کے خوبیوں کو تقسیم کیا تو انبیاء بنا دیا، اور ہمارے نبی کے کمالات کو جب سمیٹا اور جمع کیا تو اسے حبیب کبریا بنا دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی، آپ کے نبی، سب کے نبی فقط حبیب خلق خدا نہیں بلکہ حبیب کبریا ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ہم نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے، مخلوق نہیں کرتی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت خود جناب اللہ تبارک و تعالی بھی فرماتے ہیں۔ یہ دوسری دلیل، کسی سے محبت کرنے کی تیسری دلیل، تیسری علامت کیا ہے؟ کسی سے اگر محبت کرنی ہو تو آپ یاد رکھیں، آپ جب اپنے سماج کا جائزہ لیں گے، آپ جب اپنی سوسائٹی میں چکر لگائیں گے اور اپنے سماج کے ماحول کو کھنگالیں گے تو آپ دیکھیں گے کوئی محبوب جب کسی سے پیار کرتا ہے، جب کسی سے دلار اور محبت کرتا ہے تو اس کے ایک ایک چیز کو بیان کرتا ہے۔ میرے محبوب کی آنکھیں ایسی، میرے محبوب کی زلفیں ایسی، میرے محبوب کے ہاتھ ایسے، میرے محبوب کے پاؤں ایسے، میرے محبوب کی پیٹھ ایسی۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اس کی کوئی پہچان ہے؟ ہاں کہیں گے، ہاں ہاں، اس کی پہچان یہ ہے کہ ہمارے نبی سے اللہ رب العزت نے اس طرح محبت فرمائی، جب ہمارے نبی کے چہرے کی باری آتی ہے اللہ والضحیٰ والی آیت اتارتے ہیں، جب ہمارے نبی کی زلفوں کی باری آتی ہے اللہ واللیل اذا سجا فرما دیتے ہیں، ہمارے نبی کی پیٹھ کی باری آتی ہے اللہ تبارک و تعالی الذی انقذ ظہرک فرما دیتے ہیں، اور جب ہمارے نبی کی دانت کی باری آتی ہے اللہ تبارک و تعالی یاسین فرما دیتے ہیں، جب ہمارے نبی کے گردن کی اور ہاتھوں کی باری آتی ہے اللہ کہتے ہیں ولا تجعل یدک ولا تجعل یدک عنقک۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کے تمام اوصاف کو الگ الگ کر کے بھی پورے قرآن میں پھیلایا، اور ایک جگہ آ کر خلاصے کے طور پر یہ کہہ کر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر اللہ رب العزت نے ہمارے نبی سے پیار کا، محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی صرف حبیب خلق خدا نہیں بلکہ حبیب خلق خدا ہونے کے ساتھ ساتھ حبیب کبریا بھی۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے، جو کائنات کا مالک، جو کائنات کا آقا، جو کائنات ہر چیز کا کرتا دھرتا، جس کے رشتے قدرت میں، جس کے قبضے طاقت میں ہر چیز ہے، وہ بھی جب ہمارے نبی سے پیار کرتا ہے تو ہم اور آپ اس ناپاک اور گندے پانی سے پیدا ہونے والے جس کا ذکر اللہ نے الم نخلقکم من ماء مہین میں کیا، کیا ہم نے تم کو ناپاک اور ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟
اتنا ہونے کے بعد، ہم اتنے خلیص ہونے کے بعد بھی ہمارے یہاں اگر کسی کے اندر اتنی طاقت ہو، کسی کے اندر اتنی بہادری ہو کہ ایک ہاتھ میں بلکہ ایک ہاتھ کے اندر 100 کلو کا وزن اٹھا لے، اتنی طاقت ہونے کے باوجود لیکن ذرا سے اللہ کی پکڑ آئے، اللہ اپنی گرفت میں لے اور گرفت کی صورت میں اسے بخار دے دے، تو جو ایک من یا ایک کنٹل وزن ایک ہاتھ میں اٹھانے والا ویکتی تھا، ایک کنٹل کا وزن اپنے ایک ہاتھ میں اٹھانے کی صلاحیت رکھتا تھا، ذرا سا بخار آنے پر اسے کہا جائے جا اٹھ اپنے سے جا کر ایک گلاس پانی پی کر آ، تو اتنی بھی اس کے اندر طاقت نہیں رہتی ہے۔ تو سوچو تو صحیح، جو سارے کائنات کا مالک ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جس سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں، کوئی سوال و جواب کرنے والا نہیں، کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں، اتنا بڑا مالک ہو کر، اتنی بڑی ہستی ہو کر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، تو ہم اور آپ کیوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ فرمائیں؟ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ نہیں بلکہ محبت حقیقی معنوں میں کریں۔ اب محبت کیسے کریں گے؟ ہم صرف یہ کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں ہمیں موت بھی قبول ہے، ہم جان دے دیں گے، صرف آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اسٹیٹس لگا لینے اور آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا لینے اور لمبی چوڑی ہانک لینے کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ خود قرآن کریم نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ اگر واقعتاً تمہیں اللہ سے پیار ہے، اگر واقعتاً تجھے نبی سے پیار ہے تو نبی کی اتباع کر، نبی کی بات مان۔ آج ہم نبی کا چہرہ پسند نہیں کرتے، نبی کا لباس ہمیں پسند نہیں آتا، نبی کی داڑھی ہمیں پسند نہیں آتی، نبی کی ٹوپی ہمیں پسند نہیں آتی، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں مولانا ابھی جوانی ہے، مولانا ابھی لڑکپن کا زمانہ ہے، عیش و موج کی زندگی گزار لینے دیجیے نا، یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، زندگی جی لینے دیجیے نا۔ اور ادھر دعویٰ کرتے ہیں ہم محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے نمازی بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا انما انا لکم بوالد بمنزلۃ الوالد اعلمکم۔ ہمارے نبی سے ہمارے اور آپ کا رشتہ باپ بیٹے کی طرح ہے۔ آپ سے میں ایک سوال کروں، ایک صاحب آتے ہیں مجھے دھکا دیتا ہے، ایک صاحب آتے ہیں مجھے تھپڑ مارتے ہیں، ایک صاحب آتے ہیں مجھے کوئی اور کام کر جاتے ہیں، لیکن خود میرا باپ آئے یا میرا بیٹا آئے مجھے دھکا نہیں دیتا، مجھے تھپڑ نہیں مارتا، صرف ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں بتائیے دوسرے کے ہاتھ مارنے سے زیادہ تکلیف ہوگی یا میرے بیٹے یا باپ کے ہاتھ اٹھانے سے زیادہ تکلیف ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لوگ ستاتے ہیں، ہماری شریعت کے اندر ہماری شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، دل دکھتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل دکھتا ہوگا، لیکن کیا ان کی زیادہ اٹھانے سے دکھتا ہوگا؟ بھائی کئی باپ بھی اپنے والد کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، مجھے ایسا سمجھو جیسے کہ تم اپنے باپ کو سمجھتے ہو۔ آپ سوچے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ محبت کا مطلب یہ ہے، قرآن کریم نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ جب محبت کے دعوے دار ہوں گے، آپ دعوے داری میں اس وقت صحیح اور درست ہوں گے جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر پابندی کریں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے، تب جا کر آپ محبوب ہوں گے۔ اس لیے آج یہ تہیہ کیجئے، آج یہ وعدہ کیجئے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا یا رسول اللہ۔ فرشتوں کو گواہ بنائیے اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچائیے، یا رسول اللہ آپ کو دکھ دینے والے بہت ہیں دنیا کے
اندر، لیکن نا اب ہم آپ کو دکھ نہیں دیں گے، آپ کو تکلیف دینے والے دنیا میں بہت ہیں یا رسول اللہ، کم از کم ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، یہ آج وعدہ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا بھی قبول ہوگا، یہاں بیٹھنا بھی قبول ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکنا بھی قبول ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہمارے لیے صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہوگا، ورنہ کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ سب کو بھی، بلکہ سارے جہان کے لوگوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔